وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. قال الله تعالى في كلامه المجيد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو تنہا ہماری عبادتوں کا لائق و مستحق ہے، جو وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، بالخصوص سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم حاضرین، شعبان کے مہینے کا چاند الحمدللہ نظر آ چکا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے لیے، اس مہینے کو ہمارے لیے امن و امان اور سلامتی والا بنا دے۔ شعبان کا مہینہ سن ہجری کا، اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے بہت سے لوگ اس مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ شعبان کی حیثیت کو سمجھنا ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس کو اس انداز سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح فرض نماز سے قبل سنت موقدہ کی ایک حیثیت ہوتی ہے، بالکل اسی انداز میں رمضان المبارک سے پہلے، رمضان المبارک سے قبل شعبان کے مہینے کی حیثیت ہے۔ شعبان جو اس مہینے کا نام ہے، یہ ایک عربی نام ہے، اور عربی زبان کے اندر شعبان بولتے ہیں بکھر جانے کو، پھیل جانے کو۔ تو پھر اس مہینے کا نام، یہ بکھر جانا، پھیل جانا، شعبان، یہ نام کیوں پڑا اس مہینے کا؟ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے، بڑی معقول وجہ ہے۔ شعبان سے پہلے والا جو مہینہ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جس کے تعلق سے حدیث میں موجود ہے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، قابل احترام ہے۔
کئی دفعہ ہم لوگوں نے اپنے خطبوں میں درسوں میں بات سنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، 12 مہینے سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدال، قتل و غارت گری سب کچھ قطعی طور پر منع کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ چیزیں عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن ان دنوں میں بہت سختی کے ساتھ منع ہے، یہاں تک کہ جو جائز جنگیں ہوتی تھی، جو جنگ کی جا سکتی تھی، ایسی جنگیں بھی ان مہینوں میں کرنا منع کر دیا گیا تھا۔ اب اس زمانے کے لوگ جب رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھتے تھے تو رجب کے مہینے کے بعد یہ شعبان کا مہینہ آتا، جیسا ہی رجب کا مہینہ ختم ہو جاتا وہ لوگ اپنے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اگر کوئی جنگ و جدال کرنا ہو تو اس کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے زمین کے مختلف علاقوں میں پھیل جاتے تھے، بکھر جاتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھ دیا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے پھیل جانا، بکھر جانا۔ شعبان کے مہینے کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس اہمیت اور فضیلت کے ساتھ ساتھ شعبان کے مہینے میں موجودہ دور کے اندر مسلمانوں میں بہت ساری برائیاں، بدعتیں، بدعقیدگیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ بلکہ اگر ان گمراہیوں کو، بدعقیدگیوں کو جمع کیا جائے تو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں اتنی زیادہ برائیاں، گمراہیاں نہیں پائی جاتی مسلمانوں میں جتنی زیادہ اس شعبان کے مہینے میں پائی جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے سب کی۔ ماہ شعبان، اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفل روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ، کہ سال کے 11 مہینے، رمضان کے علاوہ 11 مہینے میں سے کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ نفل روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھتے جتنے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ بعض دفعہ تو ایسا معلوم پڑتا کہ پورا مہینہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں نکال دیتے ہیں۔ اتنے زیادہ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رکھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ صحابیات ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان شعبان کے مہینے کے نفل روزوں کی حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ ہم لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 15 شعبان تک، یعنی نصف شعبان، آدھا شعبان، آدھا مہینے تک ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ 15 شعبان کے بعد سے ہمیں روزہ رکھنے سے منع کر دیا گیا۔ وہ خاصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک اور اہم چیز اس مہینے میں ہم کو یاد رکھنی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کسی وجہ سے رمضان المبارک کے کچھ روزے ان لوگوں کے چھوٹ جاتے ہیں۔ کوئی سفر میں ہوتا ہے تو چھوٹ جاتا ہے اس کا روزہ، کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کا روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ اس مہینے میں کوشش کر کے ہر حالت میں روزوں کی قضا کر لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو اپنا معمول ہی بنایا ہوا تھا کہ رمضان کے جو روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی قضا کرتی۔ ایسا ہوتا ہے نا کئی دفعہ آدمی غفلت میں رہتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں کہ میرے روزے چھوٹ گئے۔ پھر کیا ہوا، شعبان کا مہینہ بھی گزر گیا، پھر رمضان آ گیا، اب وہ روزے کی قضا کب کرے گا؟ وہ روزے اس پر فرض ہے، اس کو ہر حال میں قضا کرنی ہے اس کی۔ رمضان کے
کے چھوٹے ہوئے روزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے سے تشبیہ دی ہے کہ جس کو ہر حال میں ادا کرنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جس میں قرضہ ہو اگر وہ مر جائے تو اس کے وارثوں کو اس کی طرف سے وہ قرضہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی بات ہے کہ وہ بالکل قرض کے مثل ہے، ہر حالت میں ان کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب کسی کے اوپر رمضان کے فرض روزے باقی رہ جائے اور وہ ادا نہ کر پائے تو اس کے بعد اس کے وارث اس کی طرف سے وہ روزہ ادا رکھیں گے۔ تو محترم دوستو، غور کریں اپنے بارے میں بھی، اپنے گھر میں دیکھیں، بالخصوص خواتین کے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا رمضان کا روزہ چھوٹتا ہے، ان کو بھی اس بات کی نصیحت کریں اگر اس روزے کی قضا نہ کرے ہو تو اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اس روزے کی قضا کریں۔ اگر نہیں قضا کر سکے اب بھی اور رمضان کا مہینہ آ گیا تو پھر جانتے نا قضا تو ختم نہیں ہوگی، لیکن قضا کے ساتھ پھر کفارہ دیا جائے گا، اور کفارہ یہ ہوگا کہ ہر ایک روزے کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہوگا۔ تو یہ تو ایک عام نصیحت تھی جو ہم سب کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس مہینے میں رمضان کے روزے کی قضا ہم کو ہر حالت میں کر لینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے تو اس کی وجہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کی۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہیں، اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو وجہ بتلائی۔ پہلی وجہ یہ کیونکہ اس مہینے میں لوگ بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ غافل رہتے ہیں، اس وجہ سے میں اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے پاس میرے عمل پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں، اس سبب اس مہینے میں میں بہت زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ دو وجہ، تھوڑا غور کرتے ہیں دو وجہ۔ پہلی وجہ لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ میں نے جب شعبان مہینے کے نام کی وضاحت کی تو بتایا کہ حرمت والے مہینے کے بعد یہ مہینہ جب آتا تھا تو لوگ بکھر جاتے تھے اپنے معاش کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں، اور ان کے جو بھی کام کاج رہتے تھے اس سبب سے وہ کچھ عبادتوں سے غافل ہوا کرتے تھے اکثر لوگ۔ اللہ کے رسول اور جانتے ہیں نا یہ جو غفلت کے ایام ہوتے ہیں، غافل مطلب صحابہ کرام کے بارے میں لفظ ہم سوچیں تو اس کا ویسا مطلب غافل کا نہیں ہوتا جیسا ہمارے یہاں ہے۔ غفلت کے جو اوقات ہوتے ہیں، غفلت کے جو ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں عبادت کرنا زیادہ ثواب کا کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، بازار ہے ہمارے یہاں، مارکیٹ عبادت کرنے کی جگہیں تو نہیں ہے، وہ کاروبار کرنے کی جگہ ہے، لیکن ہم کو ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ وہاں جا کر بھی تم یہ دعا پڑھو۔ بازار میں جانے کی دعا سکھائی گئی ہے جس کہ آپ بازار میں جاؤ تو بازار میں آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے۔ وہ دعا عام دعا ہے، کوئی بہت خاص دعا نہیں۔ ہم اپنے مسجدوں میں فرض نماز کے بعد یا ادھر ادھر ذکر و اذکار میں وہ دعا پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ان حالات میں جب کہ ہم اپنے گھر میں یا مسجد میں رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں اس قدر ثواب اس دعا کا اس وقت حاصل نہیں ہوتا جتنا ثواب بازار میں رہتے ہوئے اس دعا کو پڑھنے کو حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا ثواب اس کا ذکر کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہے، 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 1000 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس قدر ثواب کیوں؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ وہاں جا
اللہ شعبان کے مہینے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے استعمال. اب دیکھیے نا، نفل نمازوں میں سب سے زیادہ ثواب تہجد کی نماز کا ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، کہ جب رات کو لوگ سوئے رہتے ہیں. نیند کیا ہے؟ غفلت ہے. غفلت کی انتہا ہے، بولے کہ آدمی سو ہی گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہتے ہیں، لوگوں کے سونے کا وقت ہے، ایسے وقت میں اگر تم اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرو گے تدخلوا الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. تو غفلت کے اوقات میں عبادت ثواب اضافہ کر دیا گیا. تو شعبان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اکثر لوگ اس مہینے میں غافل ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں اگر آپ اپنے آپ کو عبادت سے جوڑ لیں، آپ غفلت سے اپنے آپ کو الگ کر کے دکھا دیں، اللہ رب العالمین آپ کے ثواب میں خوب اضافہ کرے گا. دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل جب اللہ کے یہاں پیش کیے جائے میں روزے کی حالت میں ہوں. آپ غور کیجئے، حدیثیں جب ہم پڑھیں گے تو حدیثوں میں 3 اوقات ہم کو بتلائے گئے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. ایک تو روزانہ ہوتا ہے، ایک اعمال کی پیشی روزانہ 2 دفعہ ہوتی ہے، ایک فجر کی نماز کے وقت، ایک عصر کی نماز کے وقت. یہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں، ان کی باریاں تبدیل ہوتی ہیں، اور ہر فرشتہ جو زمین میں آتا ہے وہ آسمان میں جا کر اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کے عمل کی خبر دیتا ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو عملوں کی پہلے سے خبر ہوتی ہے. تو عمل کی پیشی ایک وقت اس کا عصر اور فجر کی نماز کا وقت ہے. اس لیے ان 2 نمازوں کی خاص کر کے حفاظت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے عصر کی نماز کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ذہن میں رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر وطر اہلہ ومالہ، جس شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس نے اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو برباد کر دیا. اس کا مال اور اہل و عیال سب برباد ہو گیا. اتنی زیادہ اہمیت ہے عصر کی نماز کی. دوسرا فجر کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، یہ رات کے اندھیرے میں جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک آتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کے ان بندوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت سنا دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص 2 ٹھنڈی نمازوں کی حفاظت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. وہ یہی عصر و فجر کی نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہوتی ہے. مومن ان 2 نمازوں کے معاملے میں غافل نہیں رہتا. ان 2 نمازوں سے غفلت کا شکار منافق ہوتا ہے. عشاء کی نماز وہ بہت چھوڑتا ہے، نہیں پڑھتا. فجر کی نماز بستر میں گزار دیتا ہے، نہیں پڑھتا. اللہ کے رسول نے فرمایا لو یعلمون ما فیہما، اگر لوگوں کو معلوم پڑ جائے ان دونوں نمازوں کا ثواب کیا ہے، لا تو ولو حبوا، لوگ ہر حالت میں نماز کے لیے آئیں گے، چاہے ان کو اپنے پٹھوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد آنا. تو 2 اوقات یہ ایسے ہیں جن میں بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. غور کیجئے، ذرا غور کیجئے، فرشتہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس سے اب اللہ کے حضور جا رہا ہے اور ہمارے عمل کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ جس بندے کے پاس تو نے مجھ کو بھیجا تھا، جب میں اس کے پاس گیا وہ غفلت میں تھا، جب واپس آیا اللہ وہ بستر میں پڑا ہوا تھا.
کیا شمار ہوا ہمارا اللہ کے نزدیک؟ کیا گنتی ہوئی اللہ کے نزدیک؟ اتنا مصروف ہیں ہم لوگ دنیا کمانے میں دوستو، ہم آخرت کو خوب بھولے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت جو ہے نا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ کتنی بڑی دولت کو ہم چھوڑ رہے ہیں اگر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ تو دوسرا وقت جو اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں وہ ہے پیر اور جمعرات کا دن۔ تورث الاعمال فی کل اثنین وخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا امرأ کان بینہ وبین اخیہ شحناء قال ادرکوا ہذین حتی یستلیقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعی رات کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہر اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے جو شرک نہیں کرتا۔ پھر اللہ دیکھتا ہے ایسے بندوں کو جن کے آپس میں اختلاف ہے، ایک دوسرے سے رنجش ہے، کینہ کپٹ ہے، بغض و نفرت ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کہتا ہے نہیں ان کی مغفرت بھی نہیں ہونی ہے۔ اترکوا ہذین، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ جب یہ اپنی اصلاح کر لیں گے تب ان کی مغفرت کی جائے گی، اگر اصلاح نہ کریں ویسے ہی اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے اس دنیا سے گزر سکتے۔ تو ہم میں سے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کا راستہ ہر پیر اور جمعرات کو کھلا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی معافی کرے، لیکن بندے اپنی خرابی کی وجہ سے اپنی مغفرت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا وقت تھا، پیر اور جمعرات کو جب بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسرا وقت وہ ہے شعبان کا مہینہ، جب اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی یہی وجہ بیان فرمائی تھی کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے حضور ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے عمل پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت سے رہنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزوں کے متعلق فرمائی کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں ہوں تو اعمال پیش کیے جائے۔ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ یہ مہینہ غفلت میں گزارنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے تو اس مہینے میں اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، اور اس کی تیاری کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے نفلی روزے رکھیں۔ مسلمانوں میں جو امراض دیکھتے ہیں روزے کے تعلق سے کہ صرف 14 شعبان کا ایک روزہ رکھ لیا گیا، باقی مہینے پھر روزے سے، اس کو کہتے ہیں شریعت کے اندر بدلاؤ لانا، شریعت کے اندر تبدیلی پیدا کرنا، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف کرنا۔ یہ ہے وہ طریقہ جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ رکھ لے رہے ہیں، ہم نے ایک دن روزے کے لیے خاص کر لیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آدھے شعبان تک نفلی روزہ رکھنے کا تعلیم دے رہے، ہم نے پورا آدھا مہینہ ختم کر کے ایک دن میں اس کو محدود کر دیا، اور پھر ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ثواب۔ یہ امت مسلمہ کے لیے بڑی خرابی کی بات ہے کہ اس کا دل اس چیز سے مطمئن نہیں ہو رہا پایا جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیا۔ خرابی اتنی ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ عبادتیں بتائی وہاں شیطان نے ایسا ذہن تیار کیا مسلمانوں کا کہ وہاں انہوں نے عبادتوں میں تخفیف کی، کمی کر دی، اس کو بہت چھوٹا کر دیا سمیٹ کر، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے حلقہ کیا، تخفیف کی، کمی کی، لوگوں نے وہاں عبادتوں کو خوب بڑا چڑھا کر بیان کر دیا۔
نام عبادت اس چیز کا ہے دوستو کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے رسول کے تابع کر دو. عبادت نام ہی اس چیز کا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سارے جناتوں کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت پھر کہے کس کو؟ ہر آدمی کیا اختیار رکھتا ہے اپنے آپ میں کہ میں جیسا چاہوں اللہ کی عبادت کر لوں، جو چاہے عمل کر لوں اس کو عبادت کا نام دے دوں، جو چاہے میں طریقہ اختیار کر لوں اور اس کو اللہ کی عبادت کا نام دے دوں. کیا ہر آدمی اس بات کے لیے آزاد ہے؟ نہیں. آدمی اس چیز کے لیے آزاد نہیں ہے. اللہ نے عبادت کے لیے ہم کو پیدا کیا نا، تو ہمیں عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے. رسولوں کو بھیجا ہے. جی ہاں، رسولوں کو اللہ نے ان کو بھیجا ہم کو عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے. ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو تعلیم میں تم کو دے کر بھیجا ہوں اس تعلیم کو پوری امانت کے ساتھ میرے بندوں تک پہنچا دو. ہم بندوں کو تعلیم اللہ نے یہ دی کہ میرا رسول جو طریقہ سکھاتا ہے اس طریقے کے مطابق تم میری عبادت کرتے دکھا. الحمدللہ رسولوں کی جو ذمہ داری تھی اللہ کا پیغام پوری امانت کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچانا، رسول اللہ کے حکم سے وہ پہنچا دیے. ہم بندوں کی جو ذمہ داری ہے کہ رسول جو طریقہ بتا دے اللہ کی عبادت کا اس طریقے پر اللہ کی عبادت کر کے دکھا دینا. یہاں ہم لوگوں سے چوک ہو رہی ہے. ہمارا دل اس چیز کے لیے مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے. میں ایک حدیث بیان کر کے، ایک بڑی مشہور حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں جاء ثلاثة رہط الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تین لوگ جو ہے نا، تین لوگوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لایا. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر دستک دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہا تو ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے. تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات آپ کی ازواج مطہرات سے معلوم کی کہ اللہ کے رسول کیسی عبادتیں کرتے تھے، کیا کیا عبادتیں ہوتی ہیں. انہیں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات کا قیام بھی کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی کیا ہے. تو وہ لوگ وہاں سے تھوڑا ایک طرف ہوئے اور آپس میں بات کرنے لگے کہ اب نبی ہو کر اتنی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو عام آدمی ہیں، ہم تو نبی نہیں ہیں نا، ہم عام آدمی، تو ہم کو تو اس سے زیادہ عبادت کرنا پڑے گی تب جا کے کہیں ہم کو جنت ملے گی. یہ نبی اتنا کر رہے ہیں، ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا. تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے تھے کبھی نہیں بھی رکھتے، ایک دن روزے سے رہتے ہیں تو ایک دن بغیر روزے کے رہتے ہیں. تو ایک شخص کہنے لگا کہ میں اپنی کامیابی کے لیے مسلسل سال بھر روزے رکھا کروں گا، کوئی دن روزہ نہیں چھوڑوں گا. دوسرا شخص کہنے لگا کہ اللہ کے رسول رات میں جاگتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، نفل نماز بھی پڑھتے ہیں، سوتے بھی. وہ کہنے لگا کہ نہیں، میری کامیابی تو پھر اس بات پر ہوگی کہ میں پوری رات نفل نماز پڑھوں گا، سوؤں گا بالکل نہیں. اور تیسرا شخص کہنے لگا کہ بیوی بچے یہ سب تو اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا سبب بنتے ہیں، میں اب کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، پوری زندگی بغیر نکاح کے رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ تین لوگ آئے تھے، انہوں نے ایسا ایسا یہاں پر بول کر گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کو تلاش کروایا کہ بھائی ان کو لے کر آؤ، ڈھونڈو کہاں ہیں، ان کو دیکھو. جب ان لوگوں کو صحابہ اکرام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان سے پوچھے کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ان کی نیتیں نیک تھی، ان کے اندر اخلاص تھا، انہوں کوئی برائی کے ارادے سے ایسا نہیں کیے تھے، وہ نیک نیت تھے، وہ اپنی کامیابی کی فکر میں کام کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فوراً فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں.
سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میں نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگ کر عبادت بھی کرتا ہوں، میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں، بغیر روزے کے بھی رہتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیا ہے۔ یہ تقوی کی انتہا ہے، مجھ سے زیادہ تقوی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مجھ سے زیادہ پرہیزگاری کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی اور پرہیزگاری انتہا کو ہے، اس کے باوجود بھی آپ سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، نکاح بھی کیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے جملہ کہا تھا جو آج ہم نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری سنت کو چھوڑا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اب بتاؤ انہوں نے کون سی سنتیں چھوڑ دی تھی؟ ہم کو لگتا ہے کچھ چیز چھوڑے، انہوں نے تو اس کو بڑا چڑھا کر اپنایا تھا، لیکن نہیں، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر دے اس میں بڑھا کر کرنا بھی رسول کا طریقہ چھوڑ دینا کہنا، وہ بھی گمراہی ہے۔ وہ نبی کے صحابی تھے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ سے ملاقات کرنے والے لوگ تھے، وہاں تک اگر ایسا ہو تو ان کا عمل اللہ قبول نہ کرے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگ عمل پہ کبھی زیادتی کر لیں اور سوچیں کہ عمل قبول ہو جائے؟ تو دوستو اس چیز کو سمجھیں، جب تک یہ چیز ذہنوں میں نہیں آئے گی ہماری عبادتیں بے معنی ہے، اگر ہم عبادت کی حقیقت کو، اس کی اصلیت کو نہ سمجھ پائے۔ عبادت کی اصل یہ ہے کہ وہ رسول کے حکم کی، رسول کی تعلیم کی تابع ہو جائے، اور اس کے تابع نہیں ہو پائے تو وہ پھر عبادت باقی کی بستی، گرچہ دکھنے میں کتنی اچھی نظر آتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ بہت سے بھائی بہن بچے بڑے بوڑھے بیماریوں کا مختلف امراض کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ تو سب کو صحت یابی عطا فرما دے، اللہ ان سب کی تکلیف کو دور فرما دے، اللہ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اللہ جو ہمارے بھائی بہن ایمان والے توحید والے اس دنیا سے گزر چکے، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اللہ جب ہمیں موت دے اللہ ایمان پر ہمیں موت عطا فرمانا، اے الہ العالمین جو کوئی بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اللہ تو اس کو قبول فرما دے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما دے، اللہ جو غفلت کی زندگی آج مسلمان گزار رہے ہیں اللہ مسلمانوں کو ان کی غفلت سے باہر لے کر آ جا، اللہ ان کی غفلت کو ان سے ختم فرما دے، اللہ ان کو عمل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ، اللہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی اہل ایمان پریشان حال ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کے بیوی بچوں کی مدد فرما، اللہ تو ان کے ضعیف والدین کی مدد فرما، اے اللہ العالمین سب کی تکلیفوں کو دور فرما دے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، الحمد للہ۔